الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال الله تعالى في القرآن المجيد في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ نعت شریف کے چند اشعار مل کر پڑھ لیں، اور آج کا موضوع ہمارا حضرت سیدنا عثمان مروندی المعروف لالا والی سرکار شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے متعلق گفتگو کی جائے گی۔ تو تمام دوست احباب جو ابھی تک گھروں میں ہیں وہ جلد سے جلد مسجد میں تشریف لے آئیں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، اور کھا کر نیازوں سے الجھے، کھا کر نیازوں سے الجھے، کھا کر نیازوں سے الجھے، کبھی غوث و خواجہ کناروں سے الجھے، ہے منکر عجب کھانے گرانے
والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بات کرتے ہے کہ خالق کائنات مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب دوستوں کو سنا کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے۔ اور اولیاء اللہ میں سے آج ہم جس کی بات کریں گے وہ ہے حضرت سیدنا لال شہباز قلندر محمد عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ سید شہزادے ہیں اور ان کے والد محترم کا نام ہے کبیر الدین، والد محترم کا نام ہے کبیر الدین، اور یہ حضرت امام حسین آپ کی لڑی سے ہیں۔ حضرت سیدنا لال شہباز قلندر، آپ کو لال کیوں کہا جاتا ہے، آپ کو شہباز کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ کا نام نامی ہے عثمان اور آپ کو لال بھی کہا جاتا ہے، لالا والی سرکار یہ بھی مشہور ہے، اور اسی طرح آپ کو شہباز بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی مشہور ہے۔ تو لالا والا کیوں کہا جاتا ہے حضرت سیدنا شہباز قلندر علیہ رحمہ کو، عثمان مروندی کو لالا والا اس لیے کیا جاتا ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے تھے تو آپ کے رخسار سرخ تھے اور بڑے چمکتے تھے اور سرخی نکلتی تھی، بڑے خوبصورت تھے، اس لیے آپ کو بچپن سے لالا والا کہنا شروع کر دیا۔ اگلیاں گلاں تو مجھے پتہ نہیں، جو میں نے پڑھا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، کیونکہ بزرگوں کی سیرتوں کے متعلق بڑے واقعات مشہور ہوتے ہیں، اے جی ایداں تے اے ایداں، لیکن میں نے وہ بات کرنی ہے جو میں نے پڑھی ہے۔ ہاں وہ بات کروں گا آپ کی سیرت کے حوالے سے جو میں نے پڑھی ہے، ادھر ادھر کی باتیں مجھے آتی نہیں ہیں، تو نام کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ذرا سبحان اللہ، بابا سے بلند کو نا سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدنا عثمان مروندی علیہ رحمہ آپ کو شہباز کیا جاندہ، وجہ کیا اس وجہ تو کیا جاندہ کہ آپ کے والد محترم کے خواب میں حضرت سیدنا امام حسین سید الشہداء حضرت امام حسین تشریف لے کے آئے اور کہا اے کبیر الدین، ہم نے جو تمہیں بیٹا عطا کیا ہے یہ شہباز ہے مصطفیٰ کا جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، یہ مصطفیٰ کا شہباز ہے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، یہ مصطفیٰ کا شہباز ہے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، یہ بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں ہے، کہنا سبحان اللہ۔ ہاں جی، یہ بیٹا کوئی عام بیٹا نہیں ہے، یہ جو ہم نے بیٹا تمہیں عطا کیا ہے یہ مصطفیٰ کا شہباز تھا جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ آپ نے نبی علیہ السلام کے خلیفہ چہارم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا۔ آپ کے والد محترم کبیر الدین شاہ صاحب بڑے متقی، پرہیزگار اور بڑے ہی شریفانہ انداز میں اپنی زندگی کو بسر کرتے تھے، کیونکہ آپ بھی ولی تھے۔ تو آپ کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بیٹے کی بشارت عطا کی تھی۔ آپ نے التجا کی، حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا اور کہا حضور مجھے بیٹا عطا کیجئے، مجھے بیٹا عطا کیجئے۔ تو پھر آپ کو یہ حضرت علی المرتضیٰ نے خوشخبری عطا کی کہ فرمایا ہم تمہیں بیٹا عطا کریں گے، اور جب اس بیٹے کی عمر 384 دن ہو جائے تو اسے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے کے جانا ہے۔ جب اس بیٹے کی عمر شہباز حضرت عثمان مروندی علیہ الرحمہ، کیونکہ مروند علاقے کے رہنے والے تھے اس لیے آپ کو مروندی کہا جاتا ہے، عثمان آپ کا نام ہے، شہباز اس لیے کہا جاتا ہے کہ مصطفیٰ کے نواسہ نے کہا ہے ہم نے جو تمہیں بیٹا عطا کیا یہ عام نہیں، یہ مصطفیٰ کا شہباز ہے، اس لیے شہباز کہا جاتا ہے۔ لالا والی سرکار اس لیے کہا جاتا ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ آپ کے رخسار بڑے سرخ تھے، لالگی کے مائل تھے، لالگی نکلتی تھی، اس لیے آپ کو لالا والی سرکار کہا جاتا ہے۔ شہباز اس لیے
کہ حضرت امام حسین نے بشارت دی، اور عثمان آپ کا نامی تھا حضرت عثمان۔ مروندی اس لیے کہا جاتا کہ آپ مروند علاقے کے رہنے والے تھے۔ تو فرمایا اس کو نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے جانا جب اس کی عمر 384 دن ہو جائے۔ حضرت عثمان مروندی کے والد محترم فرماتے ہیں کہ جب میرے بیٹے کی عمر 384 دن ہوئی تو میں مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے گیا۔ وہاں حضرت عمر پاک بھی تھے، ابو بکر صدیق بھی تھے، ان کی بارگاہ میں بھی حاضری دی۔ حضرت علی المرتضیٰ نے خواب میں آ کے پھر کہا، فرمایا عثمان غنی رہتے ہیں ان کے بھی بارگاہ میں بھی جانا ہے، عثمان غنی رہتے ہیں ان کی بارگاہ میں بھی جانا ہے۔ پتہ چلا یہ صحابہ دنیا میں بھی محبت کرتے تھے، اب اس دنیا سے پردہ کر گئے، اب بھی آپس میں محبت کرتے ہیں۔ ہاں، خواب میں آنے والے کو یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، کہا نہیں، ان کی بارگاہ سے ہو آئے ہو، ابو بکر کو بھی مل لیا ہے، عمر کو بھی مل لیا ہے، اب عثمان غنی کو بھی مل کر جانا ہے، اب عثمان غنی کو بھی مل جانا ہے۔ تو یہ حضرت سیدنا شہباز قلندر علیہ رحمہ، قلندر کسے کہتے ہیں، یہ بھی ایک دو باتیں ضمناً سمجھا جاؤں۔ قلندر کسے کہتے ہیں اور صوفی کسے کہتے ہیں؟ صوفی اور قلندر ایک ہی ذات کے دو نام ہیں، صوفی اور قلندر ایک ہی ذات کے دو نام ہیں، ذات ایک ہی ہے، دونوں کو صوفی بھی کہا جا سکتا ہے، قلندر بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن ہر قلندر صوفی ضرور ہوتا ہے، ہر قلندر صوفی ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر صوفی قلندر نہیں ہو سکتا، ہر صوفی قلندر نہیں ہو سکتا، لیکن ہر قلندر صوفی ضرور ہوتا ہے۔ جس طرح یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہر عالم ولی نہیں ہوتا، ہر عالم ولی نہیں ہوتا، لیکن ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے، ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے۔ ہم نے تذکرے تو بڑے سنے ہیں لال شہباز قلندر کے، سنا ہے آپ حافظ قرآن بھی دیکھا ہے نا، سبحان اللہ۔ حضرت جناب والا شہباز قلندر علیہ رحمہ، آپ کی ہم نے سیرت کے بارے میں آج سننا ہے، ہم نے کرامتیں تو بڑی سنی ہیں، ہم نے تذکرے بڑے سنے ہیں، آج ان کی سیرت کے متعلق بھی سننا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو بسر کیسے کیا ہے، انہوں نے اپنی اس زندگی کو اس دنیا میں گزارا کس طرح گئی۔ حضرت سید شہباز قلندر علیہ رحمہ فرمایا جب یہ اپنی ماں کے شکم اطہر میں آئے، حضرت رابعہ بدری یہ آپ کی والدہ کی خواب میں آئی اور آ کر مبارکباد دینے لگی، کہنے لگی اے شہباز قلندر کی بننے والی ماں، جو تیری گود میں ہے، جو تیرے شکم اطہر میں ہے، یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، بلکہ یہ بچہ اولیاء میں بڑا اونچا مقام رکھنے والا ہے۔ جب اس بچے کی پیدائش ہو جائے، پیدائش کے بعد اس کے کانوں میں کلمہ شریف بھی پڑھنا اور میرا رابعہ بصری کا اس کو سلام بھی کہنا۔ رابعہ بصری بڑی متوکل انسان تھی، بڑا توکل کرنے والی تھی، یہ وہی رابعہ بصری ہیں جن کے پاس مہمان آئے، گھر کھانے کے لیے کچھ نہیں، ایک روٹی ہے، آپ نے اپنی خادمہ کو کہا یہ روٹی لے جاؤ جا کر فقیر کو دے دو۔ کہنے لگی اماں جی یہ کیسی بات کر رہے ہیں، روٹی ہمارے گھر میں ایک ہی ہے، اگر ہم چاہیں تو چوری بنا کے مہمانوں کو پیش کر دیں، تھوڑی تھوڑی سی کھا لیں، لنگر نیاز سب کے لیے ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ روٹی لے جاؤ کہ کسی فقیر کو دے دو۔ حضرت رابعہ بصری یہ وہ ہے، ان کے حکم پر روٹی لی جا کے خادمہ نے باہر فقیر کو دے دی۔ کچھ وقت گزرا، کچھ گھنٹے گزرے، ایک بندہ لے کے حضرت رابعہ بصری کے گھر پہ کھانا حاضر ہوا، کہا اے رابعہ بصری میرے مالک نے کھانا بھیجا ہے، یہ کھانا آپ کے لیے ہے۔ حضرت رابعہ بصری علیہ الرحمہ نے فرمایا گنو تو صحیح یہ روٹیاں ہے کتنی؟ کہا جی یہ روٹیاں 7 ہیں۔ جب خادمہ نے گنی روٹیاں 7، کہا جاؤ جو غلام لے کر آیا ہے، جس کا نوکر چاکر یہ روٹی لے کے آیا ہے، اس کو واپس کر دو، جا کے کہہ دو یہ روٹی ہماری نہیں ہے، یہ روٹی کسی اور کی ہے، لیکن بھیج ہمارے دروازے پہ دی ہے۔ اس نے جا کے خادمہ نے اس غلام کو، اس نوکر کو روٹی واپس کر دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ پھر 9 روٹیاں لے کے حضرت رابعہ بصری کی بارگاہ میں حاضر ہوا،
ہوا۔ حضرت رابعہ بصری نے روٹیاں گنی، روٹیاں گننے کے بعد کہا یہ 9 روٹیاں ہیں، لے جاؤ جا کے واپس کر دو۔ خاتمہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی عالی جان کیا مسئلہ ہے؟ اپنے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں ملاقات کے لیے جو آئے ہیں، مہمان گھر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر 9 روٹیاں کی بھی چوری بنا کے پیش کر دی جائے سارے مہمان کھا سکتے ہیں، لیکن آپ واپس کیوں کر رہی ہیں؟ کہا سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جو روٹیاں لے کے آیا واپس کر دو جناب والا۔ آپ کی خادمہ نے روٹیاں اٹھائی، اس جا کے نوکر چاکر کو واپس کی، کہا لے جو۔ رابعہ بصری کہتی ہیں روٹیاں ہماری نہیں ہیں۔ کچھ دیر کے بعد وہی غلام دوبارہ حضرت رابعہ بصری علیہ رحمہ کے دروازے پہ آیا، دروازے پہ آ کے آپ کو روٹی پیش کی۔ آپ نے روٹیاں گنی تو وہ روٹیاں 10 تھی، کہا ہاں یہ روٹیاں ہماری ہیں، یہ روٹیاں ہماری ہیں۔ پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بھی تو آپ کا نام لیا، دوسری مرتبہ بھی آپ کا نام لیا، اب بھی آپ کا نام لیا، وجہ کیا ہے؟ پہلی روٹیاں آپ کی کیوں نہیں تھی، دوسری بھی آپ کی کیوں نہیں تھی؟ حضرت رابعہ بصری کا توکل دیکھنا، کہا مجھے توکل ہے، مجھے امید ہے، اللہ پر بھروسہ ہے۔ اللہ کا قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے دنیا میں 1 دو گے 10 دنیا میں ملیں گے 70 آخرت میں ملیں گے۔ میں نے 1 روٹی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کی تھی، مجھے یقین تھا اللہ تعالیٰ مجھے 10 روٹیاں عطا فرمائے گا۔ یہ رابعہ بصری حضرت لال شہباز قلندر کی والدہ کے خواب میں آئیاں اور آ کر کہنے لگی اے ماں بننے والی شہباز قلندر کی، تم کوئی عام نہیں بلکہ تیری گود میں آنے والا یہ ولیوں کا سردار ہوگا، ولیوں میں اس کا بڑا مقام ہوگا، قلندروں میں اس کا بڑا مقام ہوگا۔ جب یہ پیدا ہو جائے اس کے کان میں کلمہ شریف دونوں طرف پڑھنا، اس کے بعد رابعہ بصری کا اس کو سلام بھی دے دینا۔ فرماتے ہیں جب آپ پیدا ہوئے حضرت رابعہ بصری کا پیغام بھی دیا گیا، کلمہ بھی پڑھا گیا۔ آپ کی عمر جناب والا جب 4 سال ہوئی، آپ کے والد محترم نے آپ کو خود قرآن پاک کی تعلیم بھی دی، کچھ جناب والا نماز کے ضروری مسائل، حج روزہ کے مسائل۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 سال ہوئی، 6 سال کا بچہ کیا کرتا ہے؟ ہم شہباز قلندر کا نام لینے والے ہمارے 6 سال کے بچے کو باتیں نہیں کرنی آتی، لیکن گالیاں دینا ضروری آتی ہیں، گالیاں دے لیتے ہیں ہمارے بچے، اس لیے کہ ہم ان کے سامنے گالیاں دیتے ہیں تو ہمارے بچے بھی گالیاں دیتے ہیں۔ 6 سال کا بچہ اگر گالی دے سکتا ہے کسی کو، وہ قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، مصطفیٰ کی حدیث بھی پڑھ سکتا ہے۔ حضرت شہباز قلندر کی جب عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ نے مکمل علوم بھی حاصل کر لیے، ضروری فرائض وہ بھی حاصل کر لیے۔ جب 6 سے اوپر گئی آپ نے کہا اب میں نے قرآن کا حفظ کرنا ہے، قرآن کو زبانی یاد کرنا ہے۔ پتا چلا یہ قلندر کرنے والوں نے پہلے قرآن کو پڑھا ہے، پہلے حدیث کو سمجھا ہے، بعد میں قلندر ہوئے ہیں۔ یہاں جناب والا بڑے بڑے بار رکھنے کے بعد کوئی 15 دن نہاتا نہیں ہے، مریدوں کے گھر آئے، کہا رہنے دو اذان ہو گئی ہے، اساں ہر ویلے پڑھی ہے، مولوی 5 ویلے پڑھ دینے، اساں تے ہر ویلے پڑھی ہے۔ میں کیا وہ کون سی نماز ہے جو تو ہر ویلے پڑھ دے تے مولوی 5 ویلے پڑھ دینے؟ اے نماز دا سانو سخی شہباز قلندر نے کیوں نہیں دسیا؟ اس نماز دا جناب والا سانو بابا فرید علیہ رحمہ نے کیوں نہیں دسیا؟ اس نماز دا سانو داتا صاحب نے کیوں نہیں دسیا؟ حضرت بابا فرید علیہ رحمہ دے مننے والے ہو، حضرت بابا فرید علیہ رحمہ روزانہ 5 نمازاں بھی پڑھ دے سی، قرآن پاک دی تلاوت بھی کر دے سن، روزانہ عصر تو بعد لوگاں نو تبلیغ بھی کر دے سن، لوگاں نو درس و بیان بھی کر دے سن، لوگاں نو واعظ و نصیحت بھی کر دے سن۔ ایتھے پیران دے حالات نے بس پیران دا پہلے پیر جڑے ہوندے سی جناب والا، پہلے پیران دی نظر مرید دے دل اتے ہوندی سی، جڑے ہن پیر نے انہاں دی نظر دل دے اتلی سائڈ تے جڑا کپڑا پہنے آئے اس کپڑے دے اتلی سائڈ تے جڑی جیب لگی اس جیب دے اتی ہوندی ہے۔ اے میرے مرید دی جیب دے اندر کنا پیسہ ہے؟ اے میرا جناب والا مرید بڑا امیر ہے، اچھی خدمت
خدمت کرے گا، جڑا اچھی خدمت کرنے والا ہوئے گا قریب بٹھایا جائے گا، جڑا خدمت نہیں کرتا ہوئے گا انہوں دوروں سلام ٹھوکیا جائے گا۔ لیکن سخی شہباز قلندر علیہ رحمہ نے فرمایا نہیں، اللہ کی مخلوق ہے، تمام سے محبت کرنی ہے تو بالاتفاق سب سے برابر محبت کرنی ہے، ان میں کوئی بھی آگے پیچھے والا معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق ہے، تمام انسانوں سے محبت کرنی ہے۔ حضرت شہباز قلندر علیہ رحمہ فرمایا جب آپ کی 7 سال عمر ہوئی آپ نے مکمل قرآن پاک بھی حفظ کر لیا۔ مکمل قرآن پاک 7 سال کی عمر میں حفظ کیا۔ جس نے پہلے سنا تھا وہ نہیں، جس نے پہلی مرتبہ سنا ہے وہ کہے نا ذرا سبحان اللہ۔ آپ میں کسی نے سنا تھا پہلے کہ آپ نے 6 سال کی عمر میں تمام علوم دینیاں بھی حاصل کر لیے تھے جو ضروری تھے، اور 7 سال کی عمر میں قرآن پاک بھی یاد کر لیا تھا، حفظ کر لیا تھا؟ سنا تھا کبھی کسی نے؟ جس نے سنا تھا بولے ہاں۔ یہ اولیاء کرام نے اپنی جو زندگیاں گزاری ہیں نا سارے، پہلے انہوں نے دین سیکھا ہے، پہلے دین سیکھا ہے، بعد میں یہ کلندری اور صوفی ٹائپ انداز یہ بعد میں آتا ہے، پہلے علم ہونا ضروری ہے۔ ہاں، بعض علموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو، ہاں، بعض علموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو۔ ہاں، یہ اسی لیے بزرگ کہہ گئے کہ بغیر علم تو فقیری کوئی نہیں۔ تے جس فقیر دی بھی تسی جناب والا ہسٹری پڑھو گے سارے تو پہلوں تسی سن لو گے انہوں نے مکمل قرآن بھی یاد کیتا ہوئے گا، مکمل دین دے مسائل بھی یاد کیتے ہون گے، پھر انہیں نہیں بلکہ مسائل یاد کرن تو بعد انہوں نے عمل بھی کیتا ہوئے گا۔ اے جناب والا حضرت شہباز قلندر علیہ رحمہ جنہ دے اسی بڑے تذکرے کرتے ہیں تے نام لینے ہیں تے بڑے نام لے ماما، جدوں 7 سال دی عمر دے اندر پہنچے مکمل حافظ قرآن بھی دینی مسائل بھی سکھ لے، اس تو بعد آپ نے 18 سال دی عمر تک مسلسل دین حاصل کیتا، کدی کسے بزرگ دے کول جا رہے، کدی کسے جناب والا استاد کو جا رہے، کدی کسے استاد دے کول جا رہے نے، 18 سال تک آپ نے مکمل علم دین حاصل کیتا۔ اس تو بعد جناب والا 18 سال دی عمر جدو پہنچی آپ دے والد محترم اس دنیا فانی تو رحلت کر چکے، وہ اس دنیا فانی تو رحلت کر گئے تے آپ دی عمر 18 سال 18 سال عمر نہیں زیادہ نہیں، لیکن اے ولیاں دی شان تے ولیاں دا مقام ہے۔ جڑے بھی اللہ دے ولی دا تذکرہ پڑھو گے انہاں دے والد جڑے ہون گے چھوٹی عمر دے اندر وفات پا جان گے، چھوٹی عمر دے اندر والدہ بھی انتقال کر جان گیاں۔ آپ دے 2 سال تو بعد آپ دے والدہ بھی اس دنیا فانی تو رحلت کر چکیاں۔ جدوں آپ دی عمر جناب والا 21 سال ہوئی آپ نے اپنا سارا کچھ اپنے کندھیاں تے رکھیا تے دن با دن ہن تبلیغ واسطے علم سکھیا سی جڑا تبلیغ کردے ہوئے کدی مدینے جا رہے، کدی مکے جا رہے، کدی جناب والا بابا فرید علیہ رحمہ دی بارگاہ دے اندر آ رہے۔ آپ بابا فرید علیہ رحمہ زکریا ملتانی اکٹھے جا کے جناب والا تبلیغ کردے سی، لوگاں نو دین سکھاندے سی، ایک کلاس فیل ہوئے نے سارے کٹھے جا کے لوگاں نو دین سکھاندے سن، پھر مزارات اولیاء دے اتے بھی حاضری دیندے سن۔ پتہ چلیا اے اللہ دے ولی شرک نہیں سی کردے بلکہ اے مزارات اولیاء تے جانا حضرت شہباز قلندر دا بھی طریقہ ہے۔ اے مزارات اولیاء تے جانا جناب والا بابا فرید الدین علیہ رحمہ دا بھی طریقہ ہے۔ اے اولیاء دے مزارات تے جانا خواجہ معین الدین چشتی دا بھی طریقہ ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی آئے نشی مصطفیٰ علیہ السلام دے نواتا داتا گنج بخش علیہ رحمہ دی بارگاہ دے اندر 40 دن دا چلا کٹ کے گئے سی، ایتھے جناب والا قیام کر کے گئے سی۔ پتہ چلیا مزارات اولیاء تے جانا اے شرک والا کم نہیں بلکہ مزارات اولیاء تے جانا اہل سنت دا بھی طریقہ ہے، بزرگان دین دا بھی طریقہ ہے۔ یہ حضرت شہباز قلندر علیہ رحمہ نے جو تبلیغ دیتی وہ اے تھی، فرمایا لوگوں نے نماز کا حکم دیا، لوگوں کو درس و قرآن کا حکم دیا، اسی لیے اب فرید ہوتی ہے یا شہباز قلندر ہوتی ہے۔ لوگ مزارات پہ جاتے ہیں تو اتنی چادریں چڑھاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہاں، یاد کرنا پہلے ہے۔ اور فرمایا کہ بعد کہندے جناب ہے پیری مریدی کتوں نکل آئی، پیری مریدی کتوں نکل آئی ہے؟ میں اپنے کو ٹکسلے کٹ لیا مولویاں نے، پیری مریدی والا چکر کہاں سے آ گیا؟ میں کہا شہباز قلندر کو ماننے والوں دیکھو، شہباز قلندر علیہ رحمہ نے بھی پیر پکڑا تھا، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ رحمہ کے آپ کے پیر و مرشد میں سے ہیں، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ رحمہ آپ کے پیر و مرشد میں سے ہیں۔ آپ نے باقاعدہ بیعت کی ہے،
اور پتہ چلا شہباز قلندر کے ماننے والے مرید و پیروں کو ماننے والے ہوا کرتے ہیں. اگر بابا فرید علیہ رحمہ کے پیر نہیں ہے، معین الدین گنج بخش علیہ رحمہ کے پیر نہیں ہے، پتہ چلا یہ پیری مریدی والا چکر ہے، کوئی شرک و بدعت ہے نہیں ہے، یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے. اور یہ بیعت کرنا کوئی شرک کا کام نہیں ہے. مصطفیٰ نے نہیں فرمایا تھا بیعت رضوان کے موقع پر آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کا وصال طاری ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پہ بیعت کی، اس کے بعد حضرت عمر پاک کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی، حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی. یعنی اس طرح یہ بیعت والا سلسلہ چلتا رہا ہے. یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، بلکہ نگاہ مرشد میں بندہ ہوتا ہے. حضور غوث اعظم دا بڑا نام سنیا 11ویں والے پیر علیہ رحمہ فرماندے جدا پیر کو نہیں ہوتا پیر شیطان ہے. حضور غوث اعظم علیہ رحمہ فرماندے جدا پیر کو نہیں ہوتا پیر شیطان ہے. ہاں اس لیے پیر پکڑنا کوئی صالح اچھا انسان شریعت دا پابند ہوئے، اور نہ ہوئے جناب لایا کوٹتے جناب نہ منہ تے داڑھی نہ مچھ نہ لین نہ دین انہوں بندہ مرید مان لے پیر مان لے تو دا مرید ہو جائے. یہ غلط بات ہے. اداں دے پیراں نوں بھی جُتیاں پینیاں تے اس مرید نوں بھی جُتیاں پینیاں جن نے اداں دے پیر نوں منیا. کیونکہ جب ہم بازار میں جائیں تو ہر اچھی چیز کی پہچان کر لیتے ہیں، تو کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ اس دنیا میں کوئی اچھا پیر بھی ہوگا؟ ہمیں نظر نہیں آتا کوئی اچھا پیر جو شریعت کا پابند ہوگا؟ لیکن اسی پیروں نوں مانتے ہیں جناب والا جہاں کوئی سکہ چلتا ہوئے، جہاں بڑیاں کرامتاں ہون، جہاں بڑے چرچے ہون، جناب بڑا پہنچیا جی اللہ دا ولی بڑیاں کرامتاں نے دیاں، ہم اس کو پیر مانتے ہیں. فرمایا پیر اس کو نہیں مانا جاتا، پیر وہ ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہو. ایک پیر صاحب کا بڑا نام سنا تھا، مرید ہونے کے لیے بندہ آیا، رات گزاری دن گزارا، واپس جانے لگا. کہا جناب کدھر آئے تھے؟ کہا میں آپ کا مرید ہونے آیا تھا، لیکن میں تو تاڑے وچ کوئی کرامت دیکھی ہی نہیں، میں تاڑے اندر کوئی کرامت دیکھی نہیں. آپ نے فرمایا اچھا تو کرامت کو دیکھنے آیا تھا، بتا ایک دن بھی میرے پاس ٹھہرا ہے، رات بھی ٹھہرا ہے، کوئی کام مجھے خلاف شرع کرتے دیکھا ہے؟ کہا نہیں. فرمایا یہی سب سے بڑی کرامت ہے کہ اس زمانے میں بندہ گناہوں سے بچ جائے، غلط کاریوں سے بچ جائے، یہی بڑی کرامت ہے. فرمایا یہی کرامت ہے کہ بندہ اس زمانے میں غلط کاموں سے بچ جائے. تو مرید کا ہونا پیر کا ہونا ضروری ہے، تو مرید بھی کسی کا ہونا ضروری ہے، بندے کا ایمان بھی سلامت رہ جاتا ہے. کہنا سبحان اللہ. حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ بڑا نام ہے، یہ بڑے مدلل اور محقق انسان گزرے ہیں، بڑی کتابوں کے مصنف ہیں. امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کے بارے میں آتا ہے جب آپ کا آخری وقت آیا شیطان آپ کے پاس آ گیا، کیونکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ بندے کو سامنے دوزخ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے، جہنم نظر آ رہی ہوتی ہے، جنت کے مناظر بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ڈرونی شکلوں والے فرشتے بھی سامنے کھڑے ہوتے ہیں. ایک سائڈ پہ جنتی فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، دوسری سائڈ پہ جہنم والے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں. یہ بڑا پرکشش منظر ہوتا ہے، بڑا ڈرونا منظر ہوتا ہے. انسان اس وقت ڈر جاتا ہے، زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوتا. لیکن یہ شیطان لائن جس نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا جناب والا، یہ بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اور بڑھاپے سے لے کر جناب والا وقت نجات تک یہ ساتھ رہتا ہے. اس سے بچنا بہت ضروری ہے. اس سے بچنے کے لیے ضروری یہی ہے کہ بندہ 5 وقت کا نمازی ہو، مصطفیٰ کی ذات پر درود پاک پڑھنے والا ہو، کسی اچھے بندے کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو، تو بندہ اس شیطان لائن سے بچ جاتا ہے، ورنہ بچنا بہت مشکل ہے. امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کثیر کتابوں کے مصنف بھی ہیں. جب آخری وقت آیا شیطان اس کے پاس آ گئے. شیطان کہنے لگا اے فخر الدین رازی بتا خدا ایک ہے یا دو ہے؟ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ یہ منطق کے بھی امام گزرے ہیں. منطق ایک کتاب ہے، فلسفہ و منطق جسے کہا جاتا ہے، منطق کے کتاب ہے جو مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے. یہ منطق کے بھی امام گزرے ہیں. فرمایا یہ منطق کے امام تھے. امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ کے پاس شیطان آ کے کہنے لگا اے فخر الدین رازی بتا تو صحیح، تو نے خدا کو ایک مانا کوئی دلیل بتا، خدا ایک ہے یا دو ہے؟ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے ایک دلیل دی. جب ایک دلیل دی تو آگے کھڑا ہونے والا لعین شیطان تھا، وہ بھی کوئی ان فرشتوں کا
استاد رہ چکا تھا، وہ بھی بہت بڑا عالم تھا، بڑا علم جاننے والا تھا، کیونکہ فرشتوں کا استاد تھا کسی دور میں۔ ہم مانتے ہیں جناب والا جڑا بہت وڈا علم رکھن والا ہوئے بہت وڈا مولوی ہوندا، اور میں کیا بہت علم دے نال ادب بھی ضروری ہے، علم دے نال ادب بھی ضروری ہے، علم دے نال تقوی و پرہیزگاری بھی ضروری ہے، ورنہ کلا علم بندے نو جہالت دی طرف لے جاندا ہے۔ اگر علم دے نال صوفیانہ انداز بھی ہوئے، علم دے نال مرشد دی نگاہ بھی ہوئے، بندہ کامیاب پھر ہو جاندا ہے۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے ایک دلیل دیتی، فرمایا میں خدا نو منیا دلیل ایبا، کہا دوسری دلیل دیتی، انہیں وہ بھی دلیل نو توڑ چھڑیا، دوسری دلیل بھی توڑ چھڑی، حتیٰ کہ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے تیسری دلیل دیتی، فرمایا میں خدا نو ایک ماننا وا، فرمایا تیسری دلیل دیتی، شیطان نے وہ بھی دلیل رد کر دیتی، چوتھی دیتی، حتیٰ کہ فرمایا 360 دلیلاں امام فخر الدین رازی نے شیطان کو دی، کہا شیطان یہ 360 دلیلیں ہیں میرے پاس، اس نے 360 کی 60 دلیلیں رد کر دی، ہر دلیل کا جواب دیا، ہر دلیل توڑ کے رکھ دی۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، پریشان ہو گئے۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کے پیر و مرشد بیٹھے ہوئے وضو کر رہے تھے، وضو کرتے کرتے آپ کی نگاہ فیض اپنے پیر کی جانب گئی، کہا اپنے مرید کی جانب گئی، کہا میرا مرید حالت نظامی ہے، موت کا وقت تاریخ ہے، اور یہ آگ کا شیطان لائن میرے مرید کو تنگ کر رہا ہے۔ حضرت جناب والا امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ نے، میں کہتا ہوں پیر اس کو کہتے ہیں جس کی نظر مرید کے حالات پر ہو، جس کی نظر مرید کے دل پر ہو، نہ کہ وہ پیر ہوتا ہے جس کی نظر جناب والا جیبوں میں ہو، جس کی نظر مال و دولت پہ ہو کہ مرید بڑا امیر ہے، مرید بڑا جناب والا پیسے والا ہے۔ فرمایا نہیں مرید وہ ہو، پیر وہ ہوتا ہے جس کی نظر مریدوں کے حالات پر ہو۔ امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کے پیر و مرشد نے کہا آج ہمارا مرید حالت نظام میں پریشان ہے، وہاں سے پانی کے چھینٹے مارے، کہا اے فخر الدین رازی اس کمینے لائن شیطان کو بتا کیوں نہیں دیتا، میں نے خدا کو بغیر دلیل کے ایک مانا ہے، مجھے دلیلیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں دلیل کے بغیر ہی خدا کو ایک مانتا ہوں۔ پتا چلا اتنا بڑا امام جو کثیر کتابوں کا مصنف بھی ہو، جناب والا اگر وہ بندہ آئے تو اس کو بھی شیطان پکڑ لے، میں تم کس بات کی مولی ہے، یہ شیطان وہ ہے جو قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی جاتا ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ فرمایا قبر میں جب جاتا ہے اس وقت فرشتے کہتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے، بندوں سے پوچھتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے، اس وقت بھی یہ شیطان لائن سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہے میری طرف اشارہ کر میں تیرا خدا ہوں۔ فرمایا اس وقت اگر بندے کا ایمان کامل ہوگا، مضبوط ایمان والا ہوگا تو کہہ دے گا چل لائن چلا جا، ربی اللہ میرا رب وہ ہے، میرا رب وہ ہے۔ فرمایا جب دین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو یہ خبیث آگے ہو کے کہتا ہے میرے والا دین بتا دے۔ فرمایا جب کہا جاتا ہے ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، آگے سے کہتا تو کہہ دے میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ فرمایا یہ شیطان لائن قبر میں بھی بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتا، دنیا میں بھی یہ ساتھ نہیں چھوڑتا، اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ نیک اعمال کرے، علم دین بھی سیکھے، اور ساتھ ساتھ کسی اچھے پیر کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ بھی دے۔ لیکن پیر اچھا ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ پیر بھی جناب پیڑی ہوئے، مرید چوتھے کے دن پیڑی پئی ہوئے، جناب آ رہا پیر فٹیک پہ گئی، نواں پیر آ رہا، جناب کوئی نہ کوئی چیز کھلانی پینی۔ فرمایا ایسی پیری مریدی نہیں ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہیں کوئی ہوا میں اڑ کے دکھا دے اور پانی پہ چل کے دکھا دے، فرمایا اگر میری سنت کا خلاف کرنے والا ہوگا تو پیر نہیں ہو سکتا، پیر نہیں ہو سکتا۔ تو لہذا پیری مریدی کے لیے مصطفیٰ کی شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کریم نبی علیہ السلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی حضرت سخی شہباز قلندر علیہ الرحمہ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، سنت ادا کر